چوہی صاحب تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کے سابق وکیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل چوہی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. سر چوہی صاحب میں آپ کی سے پہلے آتا ہوں کہ وجہ بتا دیں کیا ہوا تھا, کیوں یو آر نو مور. ایک تو میں آپ کی تصحیح کر دوں, میں سابق وکیل نہیں ہوں. میرے سے ایک کیس انہوں نے لے کے وہ لیگل ٹیم کو نہیں دیا, باہر سے وکیل نے بلایا, انہوں نے کہا جیل میں جو سیاسی لوگوں کی ملاقاتیں ہیں وہ کیس ہے. اچھا, آپ مجھے میرا کلائنٹ ثابت نہیں کرا تو آپ کا جو ہے وہ اتنی جلدی میں کیوں ہے؟ ابھی باقی ہے. ہاں نہیں, ابھی وہ کہتے ہیں کہ ابھی پکچر باقی ہے میرے دوست. اصل میں ایشو یہ ہے جاوید صاحب کہ آپ کے پروگرامز میں اگر ریٹنگز نہیں دوں گا نا, میں گفتگو نہیں کروں گا, بہت سارے لوگ ہیں جی تو آپ مجھے نہیں لیں گے. اٹس اے کمرشل وینچر جہاں پہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید کیونکہ وہ خود نالائق ہیں تو دوسرے جو ہیں وہ میڈیا اپیرنسز ان کی کوئی ہارٹ برننگ ہوتی ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کا میسج باہر جو اگر وہ مجھے دیں گے تو میں تو دوں گا, اور باہر کی سچویشن عمران خان صاحب کو میں بتاؤں گا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. پارٹی نہیں کام کر رہی, پارٹی آپ کے لیے نہیں نکل رہی, پارٹی آپ کے لیٹر کے کانٹینٹس انڈورس نہیں کیے انہوں نے. ٹھیک ہے, لیڈرشپ جو ہے جس طرح سے نکلنا چاہیے آپ کی. ہوا یہ کہ کل وہ بی بی زیادہ غصے میں تھی ان کے اوپر, میں تو لپیٹے میں آ گیا. انہوں نے کہا سلمان صفدر کو کوئی پروفیشنل وکیل دیکھ کے دے. میں سجے کہ میں کہا 10 اتنے کھلوتے نے, اس میں کوئی بھی پروفیشنل نہیں. علی ظفر, راجہ, سلمان, گوہر, میں ہم تو سینئر ہے سلمان صفدر کو رکھا کو. تو میں نے کہا 10 کھلوتے نے نا, کوئی پروفیشنل نہیں ہے. تو وہ باہر آ کے اصل جو بات ہے وہ نہیں کی. بھائی میرے پہ ٹائم ویسٹ نہ کریں, میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں, میری چھوڑے بات آپ میرے پہ. میں اگر میڈیا ریٹنگز نہیں ہوں گی, رانا صاحب کی بھی نہیں آئیں گے ہم لوگ. اٹس ویری سمپل, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتی. آئی ول بی ڈراپڈ. ایشو از کہ اڈیالہ جیل کے باہر ایکٹیویٹی کرنے کا ہدایت ہے عمران خان صاحب, وہ برش سائڈ کیسے ہو گئی. اور یہ آپ وہاں پہ 10 وکیل تھے میرے علاوہ, آپ پوچھ لیں کسی سے کہ یہ بات وہاں پہ خان صاحب نے کی ہے. انہوں نے جو میکینزم کہا کہ جواب دینے کا, وہ میکینزم یہ تھا. اچھا, اس کو کیوں برش سائڈ کیا گیا. اور ابھی لوگ جو ہے نا بلوچ صاحب, وہ ایک ہی سوال پوچھتے ہیں, عمران خان باہر کب آئے گا. آپ اڈیالہ روڈ کے اوپر سبزی فروٹ وینڈر سے لے کے, چھابڑی والے سے لے کے, آپ جیسے صحافی, ٹاپ ڈپلومیٹس, ٹاپ بیوروکریٹس, ٹاپ جوڈیشری, ایک ہی سوال ہے. پاکستان میں, پاکستان کے باہر ایک ہی لوگوں کے لبوں پہ عمران خان باہر کب آئیں گے. کوئی دوسری لیکن چوہی صاحب کیوں تلخی, کیوں اتنی وجہ جو بتا رہے ہیں, یہ تو کوئی اتنی خاص وجہ نہیں ہے. اصل میں پتہ ہے سر, ہوتا ہی ہے کہ اس میں کچھ کسی اور کی تھی اور گلے آپ کے پڑ گئی. جی, کسی اور کی نلاکی تھی, گلے آپ کے پڑ گئی. ہاں, حالانکہ مطلب میں نے تو سارا جو ملاقاتیں بھی جیل میں آپ کو پتہ ہے وہ سارا کچھ, لیکن وہ تو خیر ان کا اپنا فیصلہ نا جی. اگر وہ سمجھتے ہیں کوئی اور, وہ یہ ان کا پریولیج بھی ہوتا ہے کلائنٹ کا, وہ کریں جو کریں. میرا خیال عمران خان کے ساتھ سر کوئی وہ وکیلوں والا تو تعلق ہے نہیں. میں تو اس کا عمران خان کا ورکر ہوں, عمران خان کا وکیل ہوں. تحریک انصاف کا سیاسی آفس ہولڈر میں کبھی نہیں رہا, بھی نہیں نہ ہوں, میں شاید رہوں گا بھی نہیں. میں تو عمران خان کے ساتھ ہی, اور عمران خان کے ساتھ ہی پالیٹکس ہے. یہ ہم سیاسی گھروں کے لوگ ہیں, ہمیں کوئی سیاست سکھاتا نہیں ہے. رانا احسان صاحب جو ہیں, ان کے والد صاحب بھی سیاسی لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ ہی واز اے ونڈرفل پرسن, ٹرو جینٹلمین. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, بہت ہی شاندار سو, واقعی نو ڈاؤٹ. لیکن ان کو بھی سیاست کوئی سکھانے کی ضرورت تو نہیں ہے. اب یہ اندھے کو بھی پتہ ہے, جو سابق ہیں وہ بھی اور جو حاضر ہیں جو آپس میں لڑتے رہتے ہیں, ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی میں پالیٹکس نہیں ہو سکتی. یہ سارے بگ زیروز ہیں. وہ گاڑی کا انجن ہے, وہ لگے گا تو پالیٹکس ہوگی, وہ باہر آئے گا تو پالیٹکس ہوگی. اب اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے. میں عمران خان اگر باہر نہیں آئیں گے تو کون سی پالیٹکس آپ کر سکیں گے. نہیں کر سکیں گے. ورکر آپ کو آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا. 2 دفعہ ڈسیو ہوا ہے ورکر. اسی لیے تو عالیہ حمزہ اور جنید اکبر آئے ہیں. عالیہ حمزہ کو کام کرنے دیں کھل کے. پنجاب میں وہ ایکٹیو ہے, بیچاری لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, فزیکل 12 دنوں میں کوئی 24 میٹنگیں کی ہیں, وہ گئی ہیں. ابھی میں 2 ہفتے کی بات کروں جب سے. لیٹ ہر ورک. آپ کو چینج اگر آپ کی وہاں پہ جو ان کو لگایا چیف آرگنائزر, تو اگر آپ پنجاب میں اتنا اچھا ہوتا تو کیوں لگاتے. چوہی صاحب کیوں یہ بات ہو رہی ہے, آپ کو دیکھتے ہیں ران صاحب نے کہا کہ آپ بڑا اچھا ڈیفینڈ کرتے ہیں پارٹی کو, خان صاحب کو بھی, ان کے کیسز کو بھی. فواد چوہی صاحب کو دیکھتے ہیں, وہ بھی بڑا اچھا ڈیفینڈ کرتے ہیں پارٹی کو. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں خان صاحب کے ساتھ ہوں, وہ ہے نہیں ہے, میں کھڑا ہوں ان کے ساتھ.
تو وجہ کیا ہے کہ جو باہر لوگ بیٹھے ہیں، پارٹی کی لیڈرشپ ہے، عمر ایوب صاحب ہیں، بیرسٹر گور ہیں، رجا صاحب ہیں، باقی لوگ ہیں، وہ اس طرح ڈیلیور کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیپیسٹی کا ایشو ہے کہ ظاہری بات ہے آپ پولیٹیکل ورکر ہیں، سیاسی گھرانہ ہے آپ کا، باقی جو ہیں وہ صرف سمپل وکیل ہوں گے شاید. دیکھیے اس میں بلوچ صاحب 2-3 باتیں ہیں نا. ضروری نہیں کہ ہر اچھا وکیل جو ہے وہ اچھا سیاستدان بھی ہو. یہ اعتزاز احسن کمبینیشن میں کہتا ہوتا ہوں بڑا کم ہوتا ہے. یعنی اعتزاز صاحب نے آپ کو دیکھا بڑے اچھے وکیل بھی تھے اور بڑے اچھے وہ سیاستدان بھی تھے، سمجھتے تھے. اب ہمارے جو وکلا لیڈران ہیں نا وہ وکیل بڑے اچھے ہو سکتے ہیں، ہاں وہ سیاستدان نہیں ہیں. there is no second opinion. ایشو یہ ہے کہ بالکل یہ بات بجا ہے مولانا صاحب کے، اور جب پولیٹیکل رائیولز ہو نا آپ کے اور آپ نے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہو تو یہ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ملاقات، پہلے تو میں تو ان میں سے تھا، میں نے کہا تو بالکل جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا چلے آپ کی کنسنسس ہو گیا، میجورٹی نے کہا جانا ہے جائیں آپ کم سے کم یہ کرٹسی کال تو کرتے کامران مرتضیٰ صاحب کو کہ سر آپ ہمارے ساتھ چلیں. جی وہ نہ جاتے، دعوت دیتے. دیکھنا دعوت، آپ اتحاد میں بڑی پارٹی ہیں تو آپ کی ذمہ داری بھی بڑی ہے. جو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا یہ پھر آپ کو جو ہے نا وہ آگے پھر ایک صاحب ہیں ان کے وہ آ کے کہہ دیتے ہیں روز ٹی وی پہ بیٹھ کے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو رہی ہے. اچھا اب میں نے گوہر صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ مجھے یہ بتائیں، پہلے تو آپ کی بات ہو نہیں رہی، obviously I know that for the fact. خان کہتا ہے نہیں ہو رہی، تو اس نے کہا کہ نہیں ہو رہی. تو میں نے کہا آپ ان کو کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ آپ کی باقی اپوزیشن پارٹیاں ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک میں بات کریں گی. سر دیکھیں نا جاوید صاحب، اگر آپ رانا احسان افضل صاحب سے میری اور آپ کی اتحاد ہے کہ ہم نے مل کے بات کر رہی ہیں اور آپ ان سے ڈائریکٹ ہو جائیں گے تو میرا شک ہوگا نا آپ کو، جیسے اعتماد نہیں رہے گا. اگر آپ کا بندہ بیٹھ کے شام کو وہ کیا نام ہے اس کا، وہ بیچارے کے اوپر جو حملہ بھی ہو گیا تھا وہ پاگل سا بابا ان کا، وہ جو ہے اس کے اوپر کون سا بابا سے پتہ نہیں کون ہے، اچھا چھوڑیں. وہ روز آ کے اگر آپ یہ کہہ دیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں تو مولانا صاحب پرانے پلیئر ہیں، آپ کے رائیول ہیں، آپ کی بڑی شدت رہی ہے. اب تو ان کی اور ہم مہربانی ہے کہ ہم بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ، ہماری بھی لیڈرشپ میں اسد قیصر نے بڑا اچھا رول ادا کیا ہے، وہ جا کے ان کے ساتھ ذاتی تعلق تھے، بیٹھے ہیں، اس کو کوئی اعتدال پہ لائے. اب تو کھانے شانے کھا کے گلے چلے ہو جاتے ہیں، بات چیت بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو اعتدال ہے یہ ورکرز تک کنورٹ کرنا یہ بھی تو ایک پولیٹیکل آرٹ ہے. جی اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو جب یہ آپ نے کام کرنے ہوتے ہیں پھر آپ سولو فلائٹ لے لیتے ہیں، پھر آپ وہ گلے کرتے ہیں، گلے ان کے جائز ہے نا. پھر اگر آپ نے ان سے انگیج نہیں کرنا، اب مجھے مولانا صاحب نے خود کہا، انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی ان سے بات نہیں کرنی. ایک دن صبح اٹھ کے آپ مذاکراتی کمیٹی میں بیٹھے ہوئے تھے. سو اس سے پہلے آپ جیسے آئے تھے نا پرائم منسٹر صاحب مولانا صاحب کے پاس، میں بات کروں پولیٹیکل وزڈم کی. جی مولانا صاحب نے اسد قیصر کو فون کیا، انہوں نے شاہد خاقان کو، مصطفیٰ کو، سب کو فون کیا کہ یار وہ میرے پاس آ رہے ہیں کھانے کے بعد، ایز اے اسپوائلر ہی آ رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ آ رہے ہیں. اچھا یہ ایک طریقہ کار ہو، ظاہری بات ہے، ٹھیک ہے نا سی. تو وہ سب کو پتا تھا کہ انہوں نے آنا ہے. سو ایوری بڈی کوئی وہ ہارٹ برننگ نہیں ہوئی، ہارٹ فیلنگ نہیں ہوئی کہ یار مطلب. اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اب یہ سکھانے والی باتیں ہیں، اس عمر میں سکھاتا تو نہیں ہے نا